بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میں آپ کو ایک بار پھر اقرا حفاظ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے لغت القرآن حصۃ قواعد الصرف۔ اب تک کی باتوں میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مزید فیہ کے کل 12 ابواب ہیں، جن میں سے 8 ابواب ایسے ہیں جو عام طور پر زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان 8 ابواب کو اس طرح پڑھیں گے کہ انہیں ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان ابواب کو ذکر کریں گے کہ جن میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی ایک حرف زائد ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ ابواب جن میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی 2 حرف زائدہ ہوں، اور تیسرے نمبر پر وہ ابواب جن میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی 3 حروف زائدہ ہوں۔ عزیز طلبہ کرام، میں ایک بار آپ کے سامنے پھر اعادے کے طور پر ذکر کر دوں کہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی صیغے میں حروف اصلیہ اور زائدہ کو جاننا ہو، پہچاننا ہو، تو ہم فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کو دیکھتے ہیں۔ جو حروف فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہوں وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، اور جو حروف فا عین لام کلمے کے علاوہ ہوں وہ حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وہ ابواب جن میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی ایک حرف زائدہ ہو، ایسے ابواب کل 3 ہیں۔ نمبر 1 باب افعال، نمبر 2 باب تفعیل، نمبر 3 باب مفاعلہ۔ اور وہ ابواب جن میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی 2 حرف زائدہ ہوں 4 ہیں۔ نمبر 1 باب تفاعل، نمبر 2 باب تفاعل، نمبر 3 باب افتعال، اور نمبر 4 باب انفعال۔ اور وہ باب جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی 3 حروف زائدہ ہوں ایک ہے، اور وہ ہے باب استفعال۔ اب آئیں عزیز طلبہ، ہم ثلاثی مزید فیہ کے ان ابواب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جن میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی ایک حرف زائدہ ہوتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایسے ابواب کل 3 ہیں: باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔ آئیے ہم باب افعال کو سمجھتے ہیں۔ باب افعال جیسے اکرم، یکرم، اکرام۔ اب جب ہمیں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ اس باب میں کون کون سے حروف اصلیہ ہیں اور کون کون سے حروف زائدہ ہیں، تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے وزن نکالیں گے۔ جو حروف فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہوں گے وہ اصلیہ ہوں گے، اور ان کے علاوہ جو حروف ہوں گے وہ زائدہ ہوں گے۔ تو آئیے ہم اس کا وزن نکالتے ہیں۔ اکرم، یکرم، اکرام، بروزن افعل، یفعل، افعال۔ شاباش۔ اب بتائیں اس میں ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہے؟ جی ماشاء اللہ، اکرم یہ ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا وزن افعال ہے۔ تو کون کون سے 3 حروف اصلیہ ہوئے؟ شاباش، کاف، را اور میم۔ شروع میں حمزہ قطعیہ زائدہ ہے۔ شاباش۔ اب جب ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ باب افعال کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں شروع میں حمزہ زائدہ ہوتا ہے اور اس کا وزن افعال ہوتا ہے، اور مضارع یفعل کے وزن پر آتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے انطاق مصدر سے گردان پڑھ کر سنائیں۔ شاباش، انطق، ینطق، انطاق۔ اب آپ اضحاک مصدر سے پڑھ کر سنائیں۔ شاباش، اضحک، یضحک، اضحاک۔ اب اسماع مصدر سے پڑھ کر سنائیں۔ ماشاء اللہ،
اسمع یسمع اسماع۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم باب افعال کے بعد باب تفعیل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، باب تفعیل کو سمجھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم مشدد حرف کے قاعدے کو ایک بار دہرا لیں۔ عزیز طلبہ، آپ یہ جانتے ہیں کہ تشدید والے حرف کو مشدد حرف کہا جاتا ہے اور مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ پہلی بار اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کر، اور دوسری بار مشدد حرف کی جو اپنی حرکت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں صرفا، یہاں را مشدد ہے، را کے اوپر تشدید ہے۔ پہلے ہم صاد کو را سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، پھر را کے اوپر فتحہ یعنی زبر پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح یصرفو میں صاد کو پہلے را سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اور پھر را کی اپنی حرکت کسرہ یعنی زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آئیے ہم باب تفعیل کو سمجھتے ہیں۔ باب تفعیل جیسے صرف یصرف تصریف، اس کا وزن نکالیے، فعل یفعل تفعیل۔ تو بتائیے بیٹا، اس میں ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہے؟ شاباش، صرفہ ہے۔ صرفہ کا وزن کیا ہے؟ فعل۔ تو عزیز طلبہ بتائیے صرفہ میں کون سا ایک حرف زائدہ ہے؟ شاباش، را مشددہ زائدہ ہے۔ اور یصرفو میں کون سا ایک حرف زائدہ ہے؟ شاباش، وہاں پہ بھی را مشددہ زائدہ ہے۔ اب چونکہ بیٹا یہ باب آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، تو میں چاہوں گا آپ مجھے تقطیع مصدر سے گردان پڑھ کر سنائیں۔ شاباش، قطع یقطع تقطیع۔ بیٹا اب تعلیم مصدر سے پڑھ کر سنائیے۔ شاباش، علم یعلم تعلیم۔ اب تکبیر مصدر سے پڑھ کر سنائیں بیٹا۔ ماشاء اللہ، کبر یکبر تکبیر۔ اب آئیں عزیز طلبہ، ہم باب مفاعلہ کو سمجھتے ہیں۔ باب مفاعلہ جیسے شارک یشارک مشارکۃ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا وزن نکالیے۔ شاباش، فاعل یفاعل مفاعلۃ۔ بتائیے بیٹا، یہاں کون کون سے 3 حروف فا عین لام کلمے کے وزن پر ہیں اور کون سا ایک حرف زائدہ ہے؟ شاباش، شین، را اور کاف، یہ تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ الف زائدہ ہے، یعنی فا کلمے کے بعد الف زائدہ ہے۔ اور یشارکو، اس کا وزن نکالیے۔ بہت اچھے، یفاعلو۔ اب بتائیے بیٹا، یہاں کون کون سے 3 حروف اصلیہ ہیں؟ ماشاء اللہ، شین، را اور کاف یہ حروف اصلیہ ہیں۔ یہاں بھی الف فا کلمے کے بعد زائدہ ہے۔ اب ماشاء اللہ آپ نے باب مفاعلہ کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے مدافع مصدر سے گردان پڑھ کر سنائیں۔ شاباش، دافع یدافع مدافعۃ۔ اب مساہمہ مصدر سے پڑھ کر سنائیں۔ شاباش، ساہم یساہم مساہمۃ۔ اب مشارکہ مصدر سے پڑھ کر سنائیں بیٹا۔ ماشاء اللہ، شارک یشارک مشارکۃ۔ عزیز طلبہ کرام، بحمد اللہ ہم نے ثلاثی مزید فیہ کے وہ 3 ابواب
جن میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی ایک حرف زائدہ ہوتا ہے اسے پڑھا اور سمجھا۔ یہاں ایک اور بات سمجھیے عزیز طلبہ کرام کہ ان تینوں ابواب میں علامت مضارع مضمومہ ہوتی ہے، یعنی علامت مضارع کیا ہے؟ حروف عطین، وہ 4 حرف جو مضارع کے شروع میں آتے ہیں، حمزہ، تا، یا اور نون، یہ حروف مضمومہ ہوتے ہیں، یعنی ان پر پیش ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے باب افعال میں دیکھا مضارع معلوم یکرمو ہے، باب تفعیل میں دیکھا مضارع معلوم یصرف ہے، اور اسی طرح آپ نے باب مفاعلہ میں دیکھا مضارع معلوم یشارک ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سے سنیں اور سمجھیں۔ انشاءاللہ العزیز ثلاثی مزید فیہ کے بقیہ ابواب ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔